السلام علیکم جی، ایم ایس جے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج ایک کافی ٹائم انٹرول کے بعد ہم لوگ پھر ڈی ایچ اے ویلی کے اوپر ڈسکشن لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کافی سوال آپ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ویلی کے بارے میں آپ ریگولر ویڈیوز نہیں پوسٹ کرتے یا اس کے بارے میں بہت زیادہ تجزیے نہیں دیتے۔ اصل میں آج کل تھوڑے سے مارکیٹ کے حالات ایسے تھے کہ اس پہ کچھ ویڈیوز یا کوئی نئی بات ہمارے پاس ہے نہیں کہ جو ڈیلی ٹو ڈیلی اس پہ اپڈیٹ دی جائے۔ آن گراؤنڈ ہم اس لیے نہیں جا سکتے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بیچ میں کچھ چھٹیاں بھی آ گئی تھی، تو تھوڑا سا ہماری روٹین ڈسٹرب تھی، جس کی وجہ سے ہم ڈی ایچ اے ویلی کے اوپر ریگولر انٹرولز پہ ویڈیوز نہیں بنا سکے۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا دوبارہ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، عمران میرے ساتھ ہے، اور ہم لوگوں نے کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے کامنٹ سے لے کے اور نوٹ ڈاؤن کیے ہیں اور ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو ایڈریس کرنے کی۔ اور کیسے ہیں عمران؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں دانیال بھائی؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کچھ سوال نوٹ کیے ہوں گے؟ ہاں، تھوڑے بہت کیے ہیں سوال نوٹ۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ڈی ایچ اے ویلی کی اس ٹائم پہ مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، اس ٹائم پہ آپ کو کالز کس تعداد میں آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا چینل اس ٹائم پہ ڈی ایچ اے کا سب سے بڑا چینل ہے ریئل اسٹیٹ کا، تو آپ کو کیا کال کی تعداد ہے، کتنی زیادہ لوگ ڈیلی انٹرولز پہ آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے ویلی میں کتنے پلاٹس بائی کر رہے ہیں لوگ؟ یار کالز وغیرہ ایک گھنٹے میں 5-6 کالز آ جاتی ہیں ڈی ایچ اے ویلی کی، اس میں ہومز کی بھی آ جاتی ہیں اور پلاٹس کی بھی آ جاتی ہیں۔ ہومز کی 1-2 آتی ہیں، پلاٹس کی 4 کر لیں۔ ہومز کی تو ہمیں یاد ہے، ہم نے وہ ویڈیو پوسٹ کی تھی، وہ تو اٹ وینٹ وائرل یار، وہ تو 1 سیکنڈ بعد کال آ رہی تھی۔ اچھا، کتنے ہومز آپ نے اس ٹائم تک ابھی تک، یہ جب سے ہم نے وہ ویڈیو پوسٹ کی ہے، میرے خیال میں 2 سے 3 ڈیلز آپ نے کیے ہیں، مطلب ہومز بھی لوگ لے رہے ہیں؟ ابھی بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ہومز کی، لیکن ابھی کوئی فی الحال آپ کے خیال سے یا مطلب ڈی ایچ اے ہومز میں رہنا اس ٹائم پہ کیا چیز وہاں پہ لوگوں کو پل بیک کرتی ہے کہ ڈی ایچ اے ہومز میں لوگ کیوں نہیں رہ سکتے، یا اگر رہ رہے ہیں تو وہ کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ جو لوگ نہیں رہ سکتے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ دور ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا راستہ اس کا کلر سیدھا والی سائڈ سے جاتا ہے، ہاں ڈسٹینس، لوگ کہتے ہیں یار جب تک یہ ڈی ایچ اے 5 والا جو راستہ ہے یہ اگر بن گیا تو پھر ان کے لیے ایزی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گیس کا اور پانی کا مسئلہ تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پچھلی جنرل نوید صفدر صاحب نے جو بات کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پانی کا مسئلہ ہم حل کریں گے 2 ڈیمز کی مدد سے، جو کہ ہم ڈی ایچ اے ویلی میں ہی بنائیں گے اور وہ ہومز کے آس پاس ہوگا۔ ایک میرے خیال میں للی بلاک میں تھا، ایک لینڈر میں، آپ بھی وہیں پہ تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس میں ٹائم کا انہوں نے بتایا تھا کہ ٹائم کتنا لگ جائے گا، 1.5 سال 2 سال انہوں نے بتایا۔ ڈیم از اے بگ پروجیکٹ، کیونکہ ابھی تک ڈروچا ڈیم کی جو ہمارے ساتھ پاس صورت حال ہے اس کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ نہیں بنا، لیکن چھوٹے ڈیم میرے خیال میں اگر یہ جلدی بناتے ہیں تو شاید ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر میں ڈیولپمنٹ کتنی فائل، یہ جو مارکیٹ کی اتنی تیزی رہی ہے، آپ زیادہ کام کرتے ہیں ڈی ایچ اے ویلی کا، میں تو نمبر دیتا ہوں آپ کا، شاذل بھائی کا، میں خود اتنے زیادہ پرسنلی ڈیلز نہیں کرتا، تو کتنی فائلز کی ڈیلیں ہفتے میں یا کتنی کم ہو گئی ہیں پچھلے ٹائم سے جو کہ بوم آیا ہوا تھا؟ یار دانیال بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا سپیڈ تیز تھی، 4 سے 5 فائلیں ہو جاتی تھی، اب یہ ہے کہ ہفتے میں 2-3 فائلیں ہو جاتی ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہیں، مطلب مارکیٹ میں بھی لوگ لے رہے ہیں لیکن اس سپیڈ سے نہیں لے رہے جس سے میرے خیال میں پہلے لیتے ہوتے تھے۔ اچھا، آپ کے پاس جو سوالات ہیں آپ کوئی پوچھیں؟ اچھا، اس میں یار پہلا سوال، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ۔ اچھا، ڈالر ریٹ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا ہے کافی ٹائم سے بہت جلدی اوپر جا رہا تھا، جس کی وجہ سے امپیکٹ جو ریئل اسٹیٹ پہ اس کا آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ میرے خیال سے تو ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی پاکستان میں، گاڑیاں مہنگی ہو رہی تھی، ہر چیز اپارٹ فرام ریئل اسٹیٹ مہنگی ہو رہی تھی۔ میں نے جو انالیسس دیا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈی ایچ اے پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا، کیونکہ سب سے زیادہ پرائم لوکیلٹی ہے پاکستان میں، یہ پرائم ریئل اسٹیٹ ہے، لیکن اس طرح سے نہیں آیا۔ زیادہ پیسہ لوگوں نے ڈالر میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے ڈالر کی شارٹیج ہوگی پاکستان میں، اور پاکستان میں اس کا الٹا افیکٹ پڑا اور باقی چیزیں مہنگی ہوگی سوائے ریئل اسٹیٹ کے۔ لیکن اب ڈالر جو نیچے آیا ہے، اس میں بھی ایک پازیٹیوٹی یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ جتنا پیسہ لوگوں نے ڈالر میں ڈالا ہوا تھا شاید وہ اس سے ایویکویٹ ہو اور واپس ریئل اسٹیٹ میں آئے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ڈالر بہت زیادہ اوپر تو جا رہا تھا لیکن اس سٹیج سے کافی زیادہ نیچے تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ تھا ریئل اسٹیٹ میں۔ پھر ان کی حکومت کی پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ ہوا ہے، تو شاید میرے خیال میں وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے۔ چلیں، یہ تو بات ہوگی ریٹ کی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے لوگوں کا کہ یار ہمیں کتنا اور ویٹ کرنا پڑے گا ڈی ایچ اے ویلی میں، 10 سال 20 سال 15 سال؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے جو ہم آج تک ویڈیوز بناتے رہے ہیں، اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی از ناٹ فار شارٹ ٹرم اور ناٹ فار شارٹ ہارٹیڈ پیپل، جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم پلاٹ لیں گے اور تھوڑے سے ٹائم کے بعد اس میں یہ ہوتا رہا ہے۔ پیچھے جب مارکیٹ تیز تھی، آپ خود کہہ رہے ہیں آپ 4-5 فائلیں ہفتے میں بیچتے ہوتے تھے، ہمارے آفس میں ڈیلز ہوتی تھی، لیکن اس ٹائم کے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ڈی ایچ اے ویلی میں، یو شوڈ آپٹ فار لانگ ٹرم، کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں رکھا ہوا پاکستانی پیسہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ
نہ کہ وہ آپ کی جیبوں میں یا بینکوں میں پڑا ہو. تو اگر آپ پیسہ میرے خیال میں بینکوں میں رکھیں گے تو وہ آدھا ہوتا جائے گا. پیسہ آپ ریئل اسٹیٹ میں رکھیں گے, اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ کاسٹ نہیں ہے, کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے, پیٹرول نہیں چینج کرانا, تیل نہیں چینج کرانا گاڑیوں میں جس طرح کچھ ایکسپینشن کاسٹ ہوتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے اور اتنے پیسے کما رہا ہے جتنا ہم خود نہیں کما رہے, یا ہم خود ڈیلز کر کے, یا کوئی نوکری پیشہ آدمی نہیں کما رہا. ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ڈالر میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ بتائیں کون سی انویسٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے. اب ان لوگوں کو تو میں میکسیمم ٹائمز پہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی ڈالر ہی تو سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو آپ میں کیسے آپ کو کنونس کروں یہ کہ آپ ڈی ایچ اے ویلی میں یا ڈی ایچ اے اسلام آباد میں یا کوئی بھی پروجیکٹ ایسا لیں جو کہ پیسوں کی چیز ہے. تو ڈالر کے پیسے اور ہمارے پیسے, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اب تو ڈالر نیچے آ رہا ہے نا. اب ڈالر نیچے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ تو یہیں پہ پاکستان کی چیز ہے, تو پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. اور ریئل اسٹیٹ ایک رائل اسٹیٹ ہے, اس میں جتنی بھی انویسٹمنٹ آپ لوگ کریں گے میرے خیال میں وہ آپ کو فائدہ دے گی, لیکن ان لانگر ٹرم. اچھا, نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ یار کنسٹرکشن, لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے تقریباً 1 مہینہ پہلے گئے تھے یا 1.5 مہینہ پہلے گئے تھے, تب تو کنسٹرکشن کافی اسپیڈ سے ہو رہی تھی. برج جو تھا وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا تھا اس ٹائم, تو اب کیا کنڈیشن ہے یار کنسٹرکشن کا؟ دیکھیں وہ تو ڈی ایچ اے نے جب اجازت دینی ہے تب دینی ہے. ڈی ایچ اے وہاں پہ کام تو بہت تیزی سے کر رہا ہے. میرے خیال سے پھر بھی ہمیں 1 آدھا سال ویٹ کرنا پڑے گا, یا 7-8 مہینے. جو پوزیشن کے لیٹرز لوگوں کو پہنچے ہوئے ہیں وہ ایک بہت اچھی خوشخبری ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال سے سال اور مزید ویٹ ہے جب وہاں پہ گھر بنا سکیں, کیونکہ کنسٹرکشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے پانی. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ وہ جو اسٹرکچر کھڑا کریں گے وہ گر جائے گا, آپ کو بار بار پانی دینا پڑتا ہے. پھر پانی ایک بیسک نیسیسٹی ہے, اگر وہ ڈی ایچ اے ویلی میں نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. تو یہ جو ڈیم کا ان کا پلان ہے کہ 2 ڈیمز یہ چھوٹے چھوٹے بنائیں گے اور پانی کی نیسیسٹی کو وہاں پہ پورا کریں گے, میرے خیال میں جب تک یہ نہیں بنتے تب تک ڈی ایچ اے ویلی میں کنسٹرکشن آپ نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو پھر وہ گیم چینجنگ ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ کہ لوگوں کے سوال ہیں کہ یار جو پوزیشن فزیکل ہمیں ملے گی اس پہ ہم سنگل سٹوری بنا سکتے ہیں جس طرح کے ڈی ایچ ہومز بنے ہوئے ہیں, یا اپنی مرضی کا ڈیزائن کر؟ نہیں, وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بیریا ٹاؤن آپ کے سامنے ہے, اس میں سفاری ہومز تھے پہلے, اور سفاری ہومز ایک ٹرکش کمپنی نے بنائے تھے اور انہوں نے سیم ڈیزائن پہ بنائے تھے, نیچے 1 بیڈ اوپر 2 بیڈ 3 بیڈ کے, جس طرح ڈی ایچ اے ہومز بنے ہوئے ہیں. تو وہ ڈیزائن تو جب آپ پلاٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر گھر بناتے ہیں کوئی بھی آپ کو نہیں کہتا کہ سیم وہ ڈیزائن کاپی کریں, وہ تو ڈی ایچ اے کا ڈیزائن ہوتا ہے یا بیریا کا ڈیزائن ہوتا ہے. تو جب آپ اپنا پلاٹ لیں گے اور اس کے اوپر گھر بنائیں گے, وہ آپ کوئی بھی ڈیزائن, کوئی بھی آرکیٹیکچر لے کے, کوئی بھی آرکیٹیکچر مارول لے کے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. اور بڑے اچھے اچھے گھر بھی لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں 7 مرلہ کے 5 مرلہ کے لوگ بناتے ہیں, اور اس میں ڈی ایچ اے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے نقشہ پاس کرانا ہے ڈی ایچ اے سے اور آپ اس پہ گھر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات, لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ یار ہمارا پلاٹ ریلوکیٹ ہو گیا ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارا سیکنڈ بیلٹ تھا لیکن ریلوکیٹ نہیں ہوا لیکن میپ پہ موجود ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ جو ابھی انہوں نے ریلوکیشن کیا ہے میرے خیال سے وہ پلاٹس ہیں جو ابھی تک پہلے کہیں پہ آتے نہیں تھے, آن گراؤنڈ ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس ٹائم پہ جو پلاٹ ریلوکیٹ ہو گئے ہیں, میپ آپ کے سامنے ہے. جس بندے کے پاس, میں ابھی یہاں پہ بتاتا چاہوں ویورز میں, جن کے پاس میپ نہیں ہے وہ میپ لے سکتے ہیں ہمارے اس پہ واٹس ایپ پہ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے, اور میپ پہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ اس پہ پلاٹ اپنا دیکھ سکتے ہیں. جن کے ریلوکیٹ نہیں ہوئے ان کے آلریڈی میپ پہ موجود ہوں گے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے مزید کویسچنز ہیں آپ لوگ ہمارے کامنٹ باکس میں اسی ویڈیو کے نیچے اس کو لنک اپ کر دیں, اس کو کامنٹ کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں جو نیکسٹ گیسٹ ہمارے پاس ہوں گے ان سے یہ سوالات ڈسکس کر کے کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے ہم لوگ جواب دینے کی, اور ڈی ایچ اے ویلی کو ایک پروگریسو انداز میں آگے لے کے چلنے کی. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے. تھینک یو, اللہ حافظ.